قریز اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا بلکہ بائی کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ غلزئی ایک کافی بڑی حویلی کے سامنے رکا۔ دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلزئی نے خریم کو مخاطب کیا۔ اجنبی بیٹے، یہ میرا بیٹا ہے، نام اس کا کبیر ہے۔ اس موقع پر خریم نے اپنے گھوڑے سے نیچے اتارنا چاہا تو غلزئی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا اور کہنے لگا، نیچے مت اترنا، جس طرح گھوڑے پر بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو، اپنے باپ کو سہارا دیے رہو اور اسی حالت میں حویلی میں داخل ہو۔ پھر غلزئی کے اشارے پر کبیر نام کے لڑکے نے پورا دروازہ کھول دیا۔ خریم اور قریز دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ کبیر نام کا وہ لڑکا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ حویلی کی سکونتی حصے کی طرف بھاگا۔ شاید وہ مہمانوں کے آنے کی اطلاع گھر پر کرنے لگا تھا کہ بوڑھے غلزئی نے اسے پکارا، کبیر کبیر، میرے بیٹے، بھاگ کر میرے پاس آؤ۔ لڑکا مڑا اور بھاگتا ہوا غلزئی کے پاس آیا۔ غلزئی نے اس کا گال تپتپایا اور پیشانی چومی۔ کہنے لگا، بیٹے بھاگ کر جاؤ، طبیب کو بلاؤ۔ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں یہ 2 بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا باپ بھی ہے جو سخت بیمار ہے، بیٹے جلدی کرو۔ لڑکے نے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا بلکہ فکرمند ہو کر بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ غلزئی ان دونوں بھائیوں کو حویلی کی دائیں جانب استبل میں لے گیا۔ مقروم انتہائی لاغر ہو رہا تھا، جسم اس کا کپکپا رہا تھا اور تیز بخار میں وہ تپ رہا تھا۔ پھر غلزئی کے کہنے پر دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی بستر اتار دیے۔ گھوڑوں کی زینیں بھی اتار لی تھی۔ اس دوران غلزئی آگے بڑھا۔ دونوں گھوڑوں کو کونٹے کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے پہلے انہیں پانی پلایا، پھر ان کے سامنے چارہ ڈال دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ خریم کے پاس آیا اور استبل کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بچے وہ سامنے دیکھو، موٹے موٹے نمدنما کمبل پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ اٹھاؤ اور اپنے گھوڑوں پر ڈال دو۔ گھوڑے جب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور ان کمبلوں سے ڈھکے رہیں گے تو برفباری میں انہیں سردی سے نقصان بھی نہیں ہوگا اور ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ خریم اور قریز دونوں آگے بڑھے۔ دونوں گھوڑوں پر انہوں نے کمبل ڈال دیے تھے۔ پھر دوبارہ خریم کو غلزئی نے مخاطب کیا، گھوڑوں کے زینوں کے ساتھ جو بستر تم نے اتارے ہیں انہیں یہی پڑے رہنے دو اور اپنے باپ کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ خریم آگے بڑھا۔ اپنے باپ کو اس نے اپنے پیٹھ پر اٹھایا۔ پھر دونوں بھائی غلزئی کے پیچھے ہوئے تھے۔ جب وہ سکونتی حصے کے سامنے برآمدے میں آئے تو اچانک اسی سکونتی حصے سے ایک ڈلی ہوئی عمر کی عورت اور اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نکلی۔ دونوں برآمدے میں آن کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے غلزئی مسکراتے ہوئے بول اٹھا، خریم میرے بیٹے، یہ میری بیوی ہے، نام اس کا لبید ہے اور اس کے ساتھ میری بیٹی حرمہ ہے۔ پھر اپنی بیوی اور بیٹے سے اس نے مقروم، خریم اور قریز کا تعارف کیا اور ان کے آنے کی وجہ تفصیل سے کہہ ڈالی تھی۔ اس موقع پر غلزئی کی بیوی لبید بولی اور کہنے لگی، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مہمانوں کو اتنی سردی میں برآمدے میں رکنا اچھا نہیں ہے، انہیں بائیں طرف والے کمرے کی طرف لے کر آئے۔ پھر وہ تینوں خریم اور قریز کو حویلی کے بائیں طرف والے کمرے میں لے کر داخل ہوئے۔ کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا، اس لیے کہ کمرے کے اندر آتش دان میں آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ اس موقع پر خریم کچھ دیر تک بڑے افسوس اور بڑے دکھ بھرے انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب کھڑے غلزئی پر ڈالی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جنہیں میں ادا کر کے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں جانتا ہوں زمین کی اس پست و بلند اور خیر و شر کی جولانگاہ میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ یہاں سرمایہ داروں کے وقار، مفلسوں کی بے زری کے درمیان تعمیر و تخریب اور امن و تو کی تفریق جیسے اضطراب و کرب بری کشمکش جاری ہے۔ میرے محترم، جس مہم پر ہم نکلے ہیں وہ محرومیوں کی ساتھیوں اور دل فگاری و دل خراشی سے اٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس مہم سے کبھی نجات ملی تو آپ کی اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ غلزئی آگے بڑھا۔ خریم کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، بیٹے، مسجد کے سامنے بھی تمہیں بیٹا کہا تھا، یہ بڑا عظیم، بڑا محترم رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں وہ ادا نہیں کرنے چاہیے تھی۔ بیٹے، تمہارے ساتھ سب سے بڑا میرا دینی رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اور پھر انسان کے کام نہیں آئے گا تو یہ کام حیوان تو نہیں کریں گے۔ جن حالات میں تم ہمارے بستی میں داخل ہوئے ہو، ان حالات میں اگر میں تمہارے کام نہیں آتا تو اس بستی کا کوئی اور اللہ کا بندہ اس فرض کو ادا کر دیتا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ کام خداوند قدوس نے مجھے سونپا ہے۔
ہو سکتا ہے اس طرح میرے اعمال میں چند نیکیاں ہی لکھی جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد غلزی رکا اور پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، میں، میری بیوی لبید، میری بیٹی حرمہ اور بیٹا کبیر۔ حرمہ اور کبیر دونوں آگے پیچھے کے ہیں، دونوں میں 2 سال کا ہی فرق ہوگا۔ بیٹی تمہاری یہاں آمد میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں سمجھوں گا میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ غلزی کی اس گفتگو کے جواب میں کریم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ کبیر طبیب کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ بڑے خوش طبعی سے غلزی نے طبیب کا استقبال کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے مخروم کے اوپر سے تھوڑی سی رضائی ہٹائی اور طبیب کو اسے دیکھنے کے لیے کہا۔ طبیب آگے بڑھا، تھوڑی دیر تک وہ نبض دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر فکرمندی کے سائے تھے۔ اس کی اس حالت کو صرف غلزی نے بانپا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے برابر کھڑا تھا، جبکہ کریم اور قریض اور دوسرے افراد طبیب کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس موقع پر غلزی نے طبیب کے تاثرات دیکھتے ہوئے اسے مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ طبیب نبض دیکھنے کے بعد کہنے لگا، انہیں تیز اور سخت بخار ہے، لاغر بھی ہو چکے ہیں۔ میں دوا دیتا ہوں، سردی سے انہیں بچا کے رکھیے گا اور ان کا خیال بھی رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے تھیلے سے کچھ دوائیاں نکال کر طبیب نے غلزی کو تھما دیے۔ غلزی نے اپنے لباس کے اندر سے چند سکے نکال کر طبیب کو پیش کیے۔ اس موقع پر کریم فوراً آگے بڑھا، اپنے لباس کے اندر سے اس نے کچھ سکے نکالے اور غلزی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ جو زحمت کر چکے ہیں میرے خیال میں وہ کافی ہے، آپ طبیب کو کچھ نہ دیجیے گا۔ غلزی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، بیٹے میزبان کے سامنے مہمان اس طرح نہیں بولتے، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھر طبیب کو غلزی نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ طبیب غلزی کے ساتھ باہر نکلا۔ حویلی سے باہر نکل کر سوالیہ انداز میں طبیب کی طرف دیکھتے ہوئے غلزی نے پوچھ لیا، خیریت تو ہے؟ مریض کی نبض دیکھتے وقت تمہارے چہرے پر مایوسی تھی، اس نے مجھے فکرمند کر دیا ہے۔ اس پر طبیب کہنے لگا، کیا یہ آپ کے گھر میں مہمان ہے؟ غلزی نے فکرمندی سے طبیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ مہمان ہے اور تھوڑی دیر پہلے یہاں آئے ہے۔ اس پر طبیب کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہ شخص بچ نہیں سکے گا۔ ایک تو اس کی بیماری ایسی ہے جس سے اس کو نجات نہیں ملے گی، دوسری اسے سرسام ہو چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج رات یہ بمشکل ہی نکالے گا۔ غلزی فکرمند ہو گیا تھا۔ طبیب چلا گیا تھا۔ غلزی تھوڑی دیر تک وہاں سر جھکائے کھڑا رہا، پھر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا تھا۔ دوبارہ اس کمرے میں آیا۔ ابھی تک سب وہاں کھڑے تھے۔ اپنے چہرے پر خوش طبعی کے آثار پیدا کرتے ہوئے اس نے کریم کو مخاطب کیا، تم دونوں بھائی یہاں اجنبیوں کی طرح کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ، کہا نا اب میرا ایک نہیں 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ کریم، کبیر اور قریض ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ سامنے والی نشست پر لبید اور حرمہ بیٹھنے لگی تھی کہ غلزی نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں ماں بیٹی یہاں نہ بیٹھو، میرے ساتھ آؤ، کھانے کا اہتمام کرو مگر جلدی، ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو باہر لے گیا تھا۔ غلزی انہیں مطبخ میں لے گیا اور بڑی رازداری سے مخاطب کر کے کہنے لگا، طبیب مایوس ہو گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کا باپ بچ نہیں سکے گا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ماں بیٹی جلدی جلدی کھانا تیار کرو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس طرح انہیں کچھ ڈھارس ہوگی۔ اس پر لبید کہنے لگی، آپ کبیر کو میرے پاس بھیجے، کھانا تیار ہے، آپ چاروں اس کمرے میں جا کے بیٹھ کر کھائے، ساتھ ہی ان کے بوڑھے بیمار باپ کو بھی کھلائے، ہم دونوں ماں بیٹی اپنے لیے کھانا تیار کر کے یہی کھا لیتے ہیں۔ غلزی نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کبیر کھانے کے برتن اٹھا کر اس کمرے میں لے گیا تھا۔ کھانا اس کمرے میں جب آیا تو سب سے پہلے کریم اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گیا اور بڑی محبت بڑے احترام میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پدر محترم، ہمارے ان نیک دل مہمانوں نے کھانا تیار کر دیا ہے، میں آپ کو اٹھا کر آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مخروم منہ سے کچھ نہ بولا، وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے کریم کو کھانا لانے سے منع کر دیا تھا۔ کریم نے پھر اپنے باپ کو مخاطب کیا، اے میرے محترم باپ، بھوکا رہنے سے آپ کی بیماری زیادہ زور کر جائے گی، کچھ کھائے تاکہ آپ کے اندر توانائی آئے۔ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے مخروم نے کریم کے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر دوبارہ اس نے نپی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر انتہائی نحیف آواز میں مخروم نے کریم کو مخاطب کیا،
میرے عزیز بیٹے اپنی میزبانوں کے ساتھ قریض کو لے کر بیٹھو، دونوں بھائی کھانا کھاؤ۔ ان میزبانوں کی مہربانی کی یہ ہمارا اس قدر خیال کر رہے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھاؤ۔ اگر تم دونوں بھائی بیٹھ کر میزبانوں کے ساتھ کھاتے ہو تو اس میں میری خوشی اور میرا ذہنی سکون ہے۔ حریم پیچھے ہٹ گیا، پھر دونوں بھائی غلزئی اور کبیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد حرمہ آ کر کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئی، پھر دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر غلزئی کی بیوی لبید نے حریم کو مخاطب کیا، بیٹے میں تمہارے متعلق تمہارے آنے کے ساتھ ہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں تم دونوں کے متعلق فکر مند بھی تھی کہ تم لوگ بھوکے پیاسے بھی ہو، لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو۔ اب جب تم کھانا کھا چکے ہو تو بیٹے کیا تم بتاؤ گے کہ کہاں سے آئے ہو اور کس مہم پر نکلے ہو؟ جواب میں حریم نے کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، خاتون محترم کیا کہوں، میرا باپ ترک خانہ بدوش قبیلے گلیار سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ترکوں کا ایک انتہائی اہم قبیلہ ہے اور اب بھی اس قبیلے کے لوگ اکثر و بیشتر خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے میرا باپ، میرا دادا، میرے چچا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف نکل گئے تھے۔ وہی ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ پھر ہمارے دادا کا عرب تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، جو خانہ بدوشوں کی طرح مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ میرے دادا کے ایک عرب تاجر کے ساتھ انتہائی گہرے مراسم ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی دیانتداری اور وفاشیاری پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگے اور خوب منافع بھی کمانے لگے۔ وہ عرب تاجر میرے دادا، میرے باپ اور میرے باپ کے بھائیوں سے بے حد خوش ہوا۔ اس عرب تاجر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی اس نے اپنے بھتیجی سے کر دی اور ایک کی میرے باپ سے۔ ہمارا باپ گلیار ترک ہے لیکن ہماری ماں عرب تھی۔ اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن حالات برا ہوا۔ چند سال پیشتر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ اور ثانیہ پیش آیا۔ وہ کچھ اس طرح کہ دریائے ولگا کے انتہائی شمال میں، جہاں دریائے ولگا سائبیریا کے برفستانوں کی طرف سے آتا ہے، ان علاقوں کے رہنے والے سلاب قوم کے خانہ بدوش تھے۔ وہ بھی ہمارے گلیار قبیلے کی طرح اپنے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ہماری طرح وہ بھی اپنے جانوروں بھیڑ بکریوں کے ساتھ دریائے ڈان سے لے کر دریائے امبا تک پہلی چراگاہوں سے مستفید ہوتے تھے۔ مشرق میں صرف وہ بخارا تک آتے تھے، اس کے بعد یہاں سے لوٹ جاتے تھے۔